بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت، تحریک انصاف کا مشن نور اور پاک میڈیا کا دجل، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اب تو عرصہ دراز ہو گیا کہ پاکستان میں ایک چورن جو بہت تیزی سے بکتا ہے اور آج کل بھی بک رہا ہے، وہ چورن ہے کسی بھی چیز پر احمدی، قادیانی یا مرزائی کا لیبل لگا کر ہاہاکار مچا دینا۔ اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے 20 ستمبر رات 9 بجے چھتوں پر چڑھ کر اذان دینے کی سرگرمی کو مشن نور کا نام دیا گیا ہے، اور پاکستان کے دجالی میڈیا نے بڑی دور کی کوڑی لا کر تحریک انصاف کی اس سرگرمی کو بھی احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ جوڑ کر اسے احمدی، قادیانی یا مرزائی سرگرمی قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیں اور پھر میں اس بارے میں مزید کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ ایک تھوڑا سا میں نا آپ کو کچھ تھوڑی سی ریسرچ بھی جو سوچنے کے لیے، آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی اس میں ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی، اور وہ ایسا انکشاف ہے کہ آپ کڑی سے کڑی جب ملائیں تو آپ کو اوپر باتیں بہت ساری روشن ہو جاتی ہیں۔ جب بھی دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس آپریشن کا نام جو رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے، پوری ریزن ہوتی ہے۔ جیسے آپریشن سندور جب بھارت نے ہمارے خلاف شروع کیا تو انہوں نے اس سندور کا ریزن یہ دیا تھا کہ وہ چونکہ سندور اجڑا ہے ان کی عورتوں کا، خواتین کا، اس لیے انہوں نے اس کا نام سندور رکھا۔ پھر ہم نے جب آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا تھا تو ہمارا ریزن یہ تھا کہ ہماری وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ بن کے فوج ان کے سامنے آئے گی۔ یعنی ہر آپریشن کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ اب جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ہے، انہوں نے اس مشن کا نام مشن نور کیوں رکھا ہے، میں ایک ایسا انکشاف کرنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے جو یقیناً آپ کے لیے بھی بہت بڑا ہوگا، کہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہ جو پارٹی ہے، ان کے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے، اس خلیفہ کا نام تھا نور الدین۔ وہ نور الدین صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ قادیان کا جو فرقہ یا قادیان کا یہ جو مذہب ہے، اس کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ پوری دنیا میں کردار ادا کیا، اور انہوں نے قادیانیت کے لیے جو سب سے پہلی مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد نور۔ اس کے بعد سے قادیانیوں کا یہ ایک پورا ٹریک ریکارڈ بن گیا کہ جب بھی کسی علاقے میں یا کسی ملک میں نئی اپنی تبلیغ کا آغاز کر کے اپنے قادیانی مسجد بناتے ہیں تو اس کا نام مسجد نور رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ مشن نور، اب نور میں آپ یہ دیکھیں، انہوں نے نور فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑی ان کی عقیدت ہے قادیانیوں کی، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ نور مسجد اور نور فاؤنڈیشن، یہ جو نور کا اور برکت کا ایک پورا کا پورا ہے، اس کو لے کے چلا جائے تو ہم اپنا جو بھی مقصد ہے اسے پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سٹارٹ ہی مشن نور سے کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اپنے اس مشن کا نام مشن نور رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ایڈ بھی اذان کو کیا ہے۔ اگر آپ قادیانیوں کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کے جو مذہبی جتنے بھی ٹچ ہیں وہ دیکھ کے آپ کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ اسلام کے ذریعے سے ہی اندر آتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے اس کا نام مشن نور رکھا؟ دوسری بات، اس کا میں کریڈٹ ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب کو ضرور دینا چاہوں گی کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، انہوں نے 80 سال کی عمر میں عمران خان صاحب کو جیل میں نماز پڑھنا بھی سکھائی۔ اب یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے کہ جو ڈی چوک میں ناچنے والا، جی 70-75 ہو گئے، 80 ہو گئے، ڈی چوک میں جو یوتھی ناچتے تھے، جو پارٹی ناچنے کے لیے مشہور تھی، ان کو اذانوں پہ لگا دیا ہے۔ تو اس بات کا کریڈٹ تو حافظ آپ کو دینا چاہیے نا۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تانے بانے نا، آپ ضرور آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ جو قادیانیوں والی بات کی ہے، دس از سم تھنگ، یہ بہت بڑی بات ہے اگر تو یہ ہے، کیونکہ مجھے آپ نے واقعی ہی انکشافات کر کے ایک دفعہ تو ہلایا، تو یہ مذہب کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا نا، میں یہ بتا سکتا ہوں، کسی کو تبلیغ کر کے سکھا سکتا ہوں، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ تم قادیانی ہو یا تم دار اسلام سے خارج ہو، دس از سم تھنگ، وہ ہم انہیں قادیانی نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرن آف ورکنگ قادیانیوں کا ہے، یعنی وہ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ مشن نور سے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا نام مشن نور کیوں رکھا؟ مشن اذان کیوں نہیں رکھا؟ مشن تکبیر کیوں نہیں رکھا؟ بہت سے نام ہو سکتے تھے، مشن نور ہی کیوں؟ تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، اس کی میزبان خاتون تحریک انصاف مخالف دھڑے کے پے رول پر کام کرتی ہوئی لگتی ہیں، اور وہ بغیر کسی تحقیق یا سچ بات کہنے کے وہ ہر صورت یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ تحریک انصاف کی وہ سرگرمی
جو وہ 20 ستمبر کی رات کو 9 بجے اذانیں دے کر رہے ہیں، اس سرگرمی کو جو تحریک انصاف نے مشن نور کا نام دیا ہے، لازماً احمدیہ مسلم جماعت، جس کو وہ تنزن قادیانی یا مرزائی ہی کہتی ہیں، ان کے مطابق اس ساری سرگرمی کے پیچھے احمدیہ مسلم جماعت کا ہی ہاتھ ہے۔ خاتون کے دجل کو ملاحظہ کریں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ احمدیہ مسلم جماعت جہاں بھی مسجد بناتی ہے اپنی پہلی مسجد کا نام نور رکھتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ بی بی جھوٹ کو ذرا سوچ سمجھ کر پھیلایا کرو۔ قادیان کی پہلی مسجد کا نام مبارک مسجد ہے، جو بانی سلسلہ احمدیہ کے وقت میں ہی بن چکی تھی۔ قادیان کی نور مسجد سال 1910 میں بنی تھی، اور یہ قادیان کی پہلی مسجد نہیں تھی۔ پاکستان سے باہر برطانیہ کی پہلی مسجد کا نام فضل مسجد ہے، جو سال 1926 میں بنی تھی۔ جرمنی میں احمدیہ مسلم جماعت کی پہلی مسجد کا نام فضل عمر مسجد ہے، جو سال 1957 میں بنی تھی۔ احمدیہ مسلم جماعت کے تحت نور فاؤنڈیشن سال 2005 میں قائم کی گئی تھی۔ ڈارمسٹڈ جرمنی میں سال 2003 میں احمدیہ مسلم جماعت نے جو مسجد بنائی، اس کا نام مسجد نور الدین ہے، اور جرمنی کی احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے بنائی گئی 90 کے قریب مساجد میں اس کا نمبر پہلی 20 مساجد میں آتا ہے۔ یہ جرمنی کی پہلی مسجد نہیں ہے۔ اسی طرح احمدیہ مسلم جماعت کے تحت نور اکیڈمی بھی کافی عرصے سے کام کر رہی ہے۔ ان محترمہ کی بات صرف اس حد تک ضرور درست ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کے پہلے خلیفۃ المسیح کا نام نور الدین رضی اللہ تھا، اور ان کے نام پر احمدیہ مسلم جماعت اپنی مساجد کا نام بھی رکھتی ہے، فاؤنڈیشن اور اکیڈمی بھی بنا رکھی ہے، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے علاوہ کئی مسلم ممالک اور دیگر اسلامی مسالک بھی نور کا نام استعمال کرتے ہیں، جیسے دبئی میں نور ٹریننگ سینٹر ہے، نور انسٹیٹیوٹ ہے، ایران میں نور یونیورسٹی ہے، نور اسلامک ایجوکیشن سینٹر ہے، نور کڈز کے نام سے ادارہ ہے۔ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی مسجد کا نام نور مسجد ہے۔ برطانیہ میں دیگر مسلمانوں کی 2 مساجد ہیں، جس میں ایک کا نام نور مسجد ہے اور دوسری کا نام نور اسلام مسجد ہے۔ محترمہ، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ تحریک انصاف سے اختلاف کریں، لیکن اختلافات میں اخلاقیات کی حدود ہوتی ہیں۔ مخالفت میں جھوٹ کے کلابے ملانا آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ احمدیہ مسلم جماعت ایک پرامن ٹھیٹھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی مذہبی جماعت ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت دنیا کے 200 زائد ممالک میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ پاکستان ایک بدقسمت ملک ہے، جس نے شرابیوں، بددیانت اور کرپٹ سیاسی اور مذہبی مسخروں کی وجہ سے پاکستان کی بقا کی ضامن اس پرامن جماعت کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا تھا، اور جس دن سے یہ کبھی حرکت ہوئی ہے، یہ ملک ذلت کی گہرائیوں میں ہی گرتا جا رہا ہے۔ محترمہ، یہ آپ جیسی قبیل کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے حق اور سچ کا خون کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اس حرکت سے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان پہلے بھی پہنچ چکا ہے اور آئندہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسوں کو بھی ہدایت دے ہی دے، آمین۔